بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلم کے 3 بچے تھے۔ بیوی کی وفات کے بعد اسلم کے بھائی نے اس پر زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس نے بچوں کی خاطر شادی نہ کی۔ 5 سال بعد خاندان کی ایک شادی کی تقریب میں اسلم کو اس کے چچا کی بیٹی ملی، جو کہ شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ مجبوراً رہ رہی تھی۔ اسلم اور اس کی چچا کی بیٹی نیلم کا آپس میں موبائل پر رابطہ ہو گیا۔ بات چیت بڑھتے بڑھتے پسندیدگی میں بدل گئی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اسلم کی اولاد آڑے آ جاتی۔ ایک دن جب بچے کالج سے گھر آئے، سامنے کا منظر دیکھ کر بچوں کے اسلم پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو لیے اسپتال کی جانب دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اس کی منتیں کر رہا تھا، خدا کے لیے مرنا مت، ہمارے بچے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ والدین کے بغیر رہ سکے۔ مگر اکھڑتی ہوئی سانسوں کے بیچ نجمہ اس کی کوئی بات سن نہ رہی تھی۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی تھی۔ اسلم کی جب نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نجمہ مر چکی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اسلم دیوار سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ قبر تیار ہو چکی تھی۔ اسلم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے مردہ وجود کو قبر میں اتارا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ برسوں پرانی رفاقت آج ختم ہو گئی تھی۔ قبر کے اوپر سب مٹی ڈال رہے تھے۔ وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ پیچھے جا کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایک روتی بلکتی بیٹی تھی جسے وہ گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ نجمہ کے ساتھ اس کی کوئی زیادہ اچھی زندگی نہ گزری تھی۔ دونوں ہمیشہ لڑتے ہی رہتے تھے۔ نجمہ کو اس سے بس شکایتیں ہی شکایتیں تھیں، لیکن اسلم پھر بھی اس کے ساتھ نبھا کر ہی رہا تھا۔ یہ تو زندگی نے وفا نہ کی کہ صرف 34 برس کی عمر میں وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ اب اسلم کو یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو قبرستان سے ہی رخصت ہو گئے، مگر کچھ قریبی رشتہ دار تھے جو اسلم کو سہارا دیتے ہوئے گھر واپس لے آئے۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے جبکہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑا۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ نومری جیسے نازک موڑ پر تھے۔ ایسے میں انہیں ماں کے وجود کی اشد ضرورت تھی، بلکہ ماں کیا انہیں باپ کی بھی ضرورت تھی۔ جبکہ اسلم تو خود ہی ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے اسے کم از کم اتنا سکون تو تھا کہ بچوں کو کھانا پکا کر دینے والے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہو اسلم؟ جانے والی تو چلی گئی، لیکن اب تمہیں بہادر بننا ہوگا، زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی سوچو۔ ابھی تو تمہیں ان تینوں کی شادیاں کرنی ہیں، اکیلا انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلم کے بڑے بھائی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اسلم حیران ہو گیا۔ ابھی تو وہ بیوی کو دفنا کر آیا تھا، یہاں لوگ اس سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ اسلم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بڑے بھائی خاموش ہو گئے، لیکن وہ صرف وقتی خاموشی تھی۔ مہمان رخصت ہوئے، چند دن گزرے۔ اسلم دکان سے واپس آیا تو اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کل تک تو بھابھی کھانا بنا کر لے آتی تھی، لیکن آج سناٹا تھا۔ وہ خود ہی کچن میں چلا آیا۔ پتیلے خالی تھے، یوں لگتا تھا آج گھر میں کسی نے کچھ پکایا ہی نہیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا باہر نکلا تو سامنے بڑی بھابھی موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ بھابھی کیا آج کھانا نہیں پکا؟ اسلم نے پوچھا تو بڑی بھابھی کے چہرے پر ناگواری بھرا تاثر بکھر گیا۔ اسلم بھائی، آج تو ہم نے کھانا باہر سے منگوایا تھا، آپ بھی باہر سے منگوا کر ہی کچھ کھا لیں۔ اسی لیے تو اس دن جاوید آپ سے کہہ رہے تھے کہ اب آپ کو اپنا اور اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے۔ لوگ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر ہی لیتے ہیں، 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بھلا کوئی کب تک آپ کے کام کرے گا؟ بڑی بھابھی نے کہا اور موبائل کان سے لگا کر دوبارہ کمرے کے اندر جا گھسی، جبکہ اسلم تو پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ ابھی اس کی بیوی کو مرے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ لوگ اس کے کاموں سے تنگ آنے لگے تھے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے سارے کپڑے میلے پڑے تھے، الماری میں استری شدہ ایک بھی جوڑا نہ تھا۔ شام ہوئی تو اپنے بڑے بھائی کے کمرے میں چلا آیا، جو پریشان صورت لیے اپنی کتابیں کھولے بیٹھا تھا۔ امی ہوتی تو سارا ہوم ورک کروا دیتی، اب تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ اسلم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ اسلم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور تبھی اس کے بیٹے نے سر اٹھایا۔ ابا، کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ گھر میں سب افراد کہہ رہے تھے کہ کام کاج کے لیے آپ کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔
کیا آپ ہماری امی کی جگہ پر کسی اور عورت کو لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جوان ہوتے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر اسلم جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ دوسری شادی پہلے ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بیٹے کا واضح انکار سن کر اس کے دماغ سے یہ خیال ہی نکل گیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میلے کپڑے الٹے سیدھے طریقے سے دھوتے ہوئے اسے اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی۔ کپڑے دھونا تو اسے آتے نہیں تھے، جیسے تیسے کر کے اس نے دھو تو لیے، لیکن نیل لگانے کے چکر میں اس نے سارے سفید کپڑوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ الماری میں اب صرف رنگدار کپڑے ہی بچے تھے۔ تھک ہار کر اس نے انہی میں سے ایک جوڑا نکال کر استری کیا، جسے پہن کر اس نے کل دکان پر جانا تھا۔ اسلام نے خود کو روٹین میں ڈھال لیا تھا۔ رمضان شروع ہوا اور 30 دن یوں گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا۔ عید کے دن اسلم صبح سویرے اٹھ گیا۔ وہ رات اپنا عید کا لباس استری کرنا بھول گیا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرتے اس نے اپنے کپڑے استری کیے اور عید کی نماز کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں بھائی بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ لوگ گھر واپس آئے تو پورے گھر میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ ارے بھائی، لوگ کہاں ہیں؟ عید کے دن پر تو ہمارے گھر بڑی رونق لگا کرتی تھی۔ اسلم نے حیران ہوتے ہوئے دیکھا دونوں بھائیوں کے کمروں کو تالا لگا ہوا تھا۔ صرف اس کی ایک بیٹی تھی جو خاموشی سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دونوں چچیاں اپنی اپنی فیملی کو لے کر اپنے میکے چلی گئی ہیں، اور ابو گھر میں رونق اس لیے ہوتی تھی کیونکہ امی ہوتی تھی۔ امی ہمارے لیے عید کے کھانے بنایا کرتی تھی اور ہمارے نئے کپڑے بھی استری کر کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے تیار بھی وہی کرتی تھی۔ اب ہم ان کے بغیر ہی عید منائیں گے اور بالکل اکیلے۔ اسلم کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسلم کا خود دل میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ گھر میں چھایا سناٹا اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ پہلے اگر دونوں بھائیوں کی فیملیاں گھر میں نہ بھی ہوتی تھیں تو انہیں اتنا پتہ نہ چلتا تھا، اپنی فیملی ہی مکمل ہوتی تھی ان کی۔ لیکن آج تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چاروں ہی ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے ہوں۔ کچن میں چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ عید کے روز بھی ان کے گھر میں پکوان بننے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اسلم نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا اور کہا، تم تیار ہو کر آؤ، آج میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناؤں گا۔ بچے تھوڑا سا خوش تو ہوئے، مگر اسلم کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا تھا۔ کچن میں جا کر وہ خود مصیبت میں پڑ گیا۔ گوشت نکالا تو بالکل پتھر کی طرح سخت تھا۔ کھانا بنانے کی کوشش میں اس نے کئی بار اپنا ہاتھ جلا لیا، لیکن بہرحال 3 گھنٹے کی مشقت کے بعد جب وہ کھانا بنا کر باہر لایا تو اس کے تینوں بچے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، مگر کھانے کی شکل دیکھتے ہی تینوں کا رنگ اڑ گیا، اور جب پہلا نوالا لیا تو تینوں بچوں کی برداشت جواب دے گئی۔ ابا جان، آپ آئندہ کھانا مت بنائیے گا، ہم باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں، اسلم کی بیٹی بولی۔ اسلم شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر انہوں نے عید کے روز بھی باہر سے کھانا منگوا کر کھایا۔ شام ڈھلے جب دونوں بھائیوں کی بیوی اور بچے واپس آئے تو اسلم کے دل کو تھوڑا سکون سا ہوا۔ اب اسے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسے ساتھی کی ضرورت ہے۔ بچے اپنی زندگیوں میں مگن تھے، لیکن وہ دکان سے گھر واپس آتا تو کوئی اس کا انتظار کرنے والا ہی نہ ہوتا۔ صبح جاتا تو اپنے کپڑے سے خود ہی استری کرنے پڑتے۔ دل کی بات کہنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی موجود نہ تھا۔ بچوں کے کمروں میں جا کر بیٹھتا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں مگن رہتے۔ اسلم دن بہ دن تنہا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک دن ہمت کر کے اپنے تینوں بچوں کو جمع کیا اور کہہ ہی دیا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی کی وجہ سے میری ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی تو ایسا ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ اسلم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا بڑا بیٹا ایک دم چلا اٹھا، ساری زندگی آپ امی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے آئے، آپ نے انہیں کوئی خوشی نہیں دی، اور اب ان کے انتقال کے 4تھے مہینے ہی آپ کو شادی کرنے کا خیال آ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اس عمر میں آپ اب دوسری شادی کریں گے۔ بیٹے کی بات پر اسلم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ دوسرا بیٹا اور بیٹی بھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شرمندہ ہوتا ہوا وہ بچوں کے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ پورے گھر میں ہی یہ بات پھیل گئی تھی کہ اسلم نے شادی کی خواہش کی تو اس کے بچوں نے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ اسلم کے لیے بہت مشکل تھا۔ نجمہ سے اس کے لڑائی جھگڑا ہی صحیح، لیکن کم از کم بات کرنے والا کوئی شخص موجود تو ہوتا تھا۔ اب وہ سارا دن خاموش بیٹھا رہتا تو کوئی اسے مخاطب ہی نہ کرتا۔ اس روز اسلم کے ایک دور پار کے رشتہ دار کے گھر شادی تھی۔ انہوں نے بڑی چاہت سے پورے گھر والوں کو شادی میں بلایا تھا۔ اسلم اور اس کے دونوں بھائی بھی شادی میں جا پہنچے۔ تقریب بہت ہی شاندار تھی، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اسلم خاموشی سے کونے میں کھڑا تھا۔ جب اسے اپنی خالہ زاد نیلم نظر آئی،
وہ چونک گیا۔ نیلم اس کی ملاقات سالوں بعد ہو رہی تھی۔ نوجوانی میں اس کی خالہ کا گھر انہی کے برابر میں ہوا کرتا تھا، مگر پھر ان کے شوہر کی ٹرانسفر ہو گئی تو وہ دوسرے شہر چلی گئی۔ وہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ نیلم کو دیکھتے ہی اسلم صاحب بے اختیار اس کے پاس چلے گئے۔ ارے کیسی ہو نیلم؟ تمہیں دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگتا تم شادی شدہ ہو، بالکل وہی پہلے والی نیلم لگ رہی ہو۔ اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیلم شرما گئی۔ عورتیں اولاد کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ نے مجھے اولاد تو دی ہی نہیں، اسی لیے میں نے کیا تبدیل ہونا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی۔ اسلم نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا کانچ ٹوٹا ٹوٹا سا لگ رہا تھا، جیسے نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی ہو۔ اسلم اس سے مزید کوئی بات کہتا کہ اچانک پیچھے سے اس کا شوہر آ گیا۔ یہاں کھڑی کس کے ساتھ عشق معشوقی کا کھیل کھیل رہی ہو؟ کتنی دیر سے تمہیں آواز دے رہا ہوں، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، مگر مجال ہے تمہیں اپنے شوہر کا احساس ہو۔ چلو اور میرے لیے پلیٹ میں کھانا ڈال کر لاؤ۔ نیلم کا شوہر اسے بازو سے دبوچے اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ سبھی لوگ مڑ مڑ کے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ نیلم کے چہرے پر شرمندگی سی بکھر گئی۔ اسلم نے بھی تعجب سے نیلم کے شوہر کو دیکھا، جس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ نیلم بیچاری خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ پوری تقریب کے دوران اسلم بغور نیلم کا ہی جائزہ لیتا رہا۔ وہ بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لا رہی تھی۔ وہ کبھی اسے کسی کام کے لیے آتا اور کبھی کسی کام کے لیے۔ محفل میں وہ بار بار اسے بے عزت کر رہا تھا اور آخر میں تو اس نے حد ہی کر دی۔ شربت سے بھرا ہوا گلاس اس نے عین نیلم کے منہ پر انڈیل دیا۔ بڑا گھمنڈ ہے اپنی اس خوبصورتی کا، دو کوڑی کی عزت ہے تمہاری اولاد تک تو مجھے دے نہیں سکی۔ آج پوری محفل میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں، مردوں کے آگے جان بوجھ کے منڈلاتی پھیر رہی ہو، بد کردار عورت، سب چالیں سمجھتا ہوں تمہاری۔ نیلم کا شوہر چلا رہا تھا، سبھی لوگ شرمندہ ہو رہے تھے۔ اسلم کو غصہ آنے لگا۔ نیلم جس طرح اپنے آنسو پیتے ہوئے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، صاف دکھ رہا تھا اسے گہری چوٹ پہنچی ہے۔ پھر وہ سب سے معذرت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی گئی، لیکن اسلم کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا نیلم اپنے شوہر کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے۔ گھر واپس آ کر بھی اس کا ذہن نیلم میں ہی الجھا رہا۔ اس کی دونوں بھابھیوں کی زبان پر بھی نیلم کا ہی تذکرہ تھا۔ وہ بڑے افسوس بھرے انداز میں اس کا ذکر کر رہی تھی۔ انہی کی زبانی اسلم کو پتہ چلا نیلم کے شوہر کی پوسٹنگ آج کل ان کے شہر میں ہی ہے۔ وہ آج کل یہیں پر رہ رہی تھی۔ 2 روز بعد گھر میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی تو پاس سے گزرتے ہوئے اسلم نے یوں ہی فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب نیلم تھی۔ اسلم کی آواز سنتے ہی وہ تھوڑا سا گھبرا سی گئی۔ مجھے بھابھی صاحبہ سے بات کرنی تھی، انہوں نے مجھے ایک ڈاکٹر کا بتایا تھا، وہاں سے مجھے اپنا علاج کروانا ہے، آپ پلیز انہیں بلا دیجیے۔ نیلم نے شائستگی سے کہا تو اسلم نے دائیں بائیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس کی بڑی بھابھی تو گھر پر نہیں تھی۔ وہ یوں ہی نیلم سے اس کے خیریت دریافت کرنے لگا۔ نیلم بے حد بجھی بجھی سی تھی۔ اسلم نہ چاہتے ہوئے بھی اس روز کا ذکر کر بیٹھا جب اس کے شوہر نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بس اتنا سننا تھا کہ دوسری جانب مجبور نیلم کا جیسے ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے بڑے عرصے بعد کوئی ہمدرد ملا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اسلم نے اسے چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ ان دونوں کا بچپن ساتھ میں گزرا تھا، اس لیے اسلم اس سے بچپن کی باتیں کرنے لگا۔ بچپن کے قصے ہلکے پھلکے انداز میں اسے سناتے ہوئے اسلم کا دل چاہ رہا تھا کہ نیلم کی افسردگی تھوڑی کم ہو جائے، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر کا پتہ کیوں کرنا چاہ رہی تھی۔ نیلم کچھ دیر کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ میرے شوہر کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں جس شہر میں بھی جاتی ہوں وہاں کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ میں نے تعویذ والے بابوں کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن نہ جانے اللہ کو کیا منظور ہے کہ مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے باوجود وہ مجھے اولاد کی خوشی سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ نیلم کی آواز میں افسردگی اتر آئی تھی۔ اسلم نے گہری سانس لی ہو تو اس کا شوہر کا رویہ نیلم کے ساتھ اس کے لیے برا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد نیلم نے فون بند کر دیا، لیکن اسلم صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی نیلم کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چند روز بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ اتفاق سے اس روز بھی اسلم کی بڑی بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ اب نیلم اور اسلم کے درمیان کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ دونوں کے مشغلے ایک جیسے تھے، دونوں کی تنہائی اور اداسی بھی ایک جیسی تھی۔ اسلم صاحب کے بچے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو چکے تھے اور نیلم کے پاس تو اولاد جیسی چیز ہی تھی نہیں۔ اس کا شوہر اپنی زندگی میں گم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیلم اور اسلم روزانہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔
کبھی اسلم نیلم کو فون کر لیتا اور کبھی نیلم، دونوں کو ایک دوسرے سے بات کر کے اچھا لگتا۔ رفتہ رفتہ اسلم کو اندازہ ہوا کہ وہ نیلم میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگا ہے۔ اسے اپنی زندگی میں بہار آتے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سارا دن بس اسی وقت کا انتظار کرتا رہتا جب اس کی نیلم سے بات ہونی تھی۔ وہ کسی نوجوان لڑکے کی طرح فون کے آس پاس منڈلاتا رہتا۔ بھابھی نے بھی نوٹ کر لیا تھا اسلم کے اندر کچھ تو تبدیلی آ گئی ہے، اور اتفاقاً اس روز اس کی چھوٹی بھابھی نے اسے نیلم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اگلے شام میں وہ کچن میں کھڑے اپنی جیٹھانی کو بتا رہی تھی، ارے بھابھی، آپ نے دیکھا ہے اسلم بھائی، جو ہر وقت سنجیدہ بنے رہتے ہیں، فون پر اس نیلم سے بات کرتے ہوئے کس طرح کہہ کے لگا رہے تھے۔ ارے بھابھی، بیوی کو مرے ہوئے بھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے، لیکن بھائی ان مردوں کی فطرت کوئی نہیں بدل سکتا۔ ایک شادی شدہ عورت پر نگاہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسی عورت ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے ان سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دونوں دیورانی جیٹھانی سر جوڑے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں۔ اسلم کے دونوں بھابھیوں نے رات ہوتے ہی اپنے اپنے شوہروں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ بات بڑھتے بڑھتے پورے خاندان میں پھیل گئی۔ اسلم کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ باپ اپنی کسی کزن سے فون پر باتیں کرتا ہے۔ نہ صرف اسلم کے بچوں کو بلکہ خاندان بھر میں یہ بات کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ جو پہلے ہی نفسیاتی مریض تھا اور نیلم پر شک کرتا تھا، غصے میں آگ بھگولا ہو گیا۔ 2-3 تھپڑ نیلم کو لگانے کے بعد اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نیلم کو طلاق دے کر اس کی ماں کے گھر بھیج دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کی دہلیز پر آئی تو اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے وہ مجھے اپنائے گا، لیکن دوسری جانب اسلم خود مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ جوان اولاد آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کے تینوں بچے اب کالج جانے لگے تھے۔ بیوی کے انتقال کو 5 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن تینوں بچے اسلم کی شادی کا سنتے ہی ہتے سے اکھڑ جاتے تھے۔ اس روز بھی ناشتے کی ٹیبل پر بڑی بھابھی نے چائے کا کپ اسلم کے سامنے رکھا اور بولی، بھائی تمہاری پھیکی چائے نکالنا تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ ہم سبھی کو بھول جاتا ہے کہ تمہیں شوگر ہے۔ اب تم اپنے لیے بیوی کے لے آؤ جو تمہارے لیے پرہیزی کھانا بنا سکے، ورنہ روزانہ میٹھی چائے پی پی کر کہیں تم اپنی پہلی بیوی کے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ بھابھی نے کہا تو مذاقن تھا، لیکن اسلم شرمندہ سا ہو گیا۔ اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھی تھی۔ واقعی ہر روز اسے سب کے ساتھ مجبوراً میٹھی چائے پینی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شوگر ہائی رہنے لگ گئی تھی۔ اسلم کا بیٹا کالج کے یونیفارم میں سامنے بیٹھا تھا۔ ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے تھے۔ اس نے یکدم پلیٹ کو ایک جھٹکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بیوی لانے کی، پہلی بیوی کے ساتھ تو بنا کر رکھی نہیں، اور وقت سے پہلے ہی آپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اب آپ کو نئے سرے سے بڑھاپے میں اپنے چہرے کے پھول کھلانے کا خیال آ رہا ہے۔ کس قدر بے عزتی ہوگی میری دوستوں میں اگر انہیں پتہ چلے گا اس عمر میں میرے باپ نے دوسری شادی کی ہے۔ چائے ہی میٹھی پینے کو مل رہی ہے نا، نہ پیا کریں آپ چائے، اتنی کوئی ضروری بھی نہیں کہ اس کے لیے آپ دوسری شادی کریں گے، بیٹا نفرت سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جبکہ اسلم کا جہاں کا تہاں رہ گیا۔ شدید شرمندگی اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ بیٹے کو یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اس کی ماں نے خود بھی کبھی اسلم کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لڑائی جھگڑا تو اس کی اپنی فطرت میں بھی نہ تھا، اور اب اگر وہ بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اپنی تنہائی کو دور کرنا چاہتا تھا، تو اس میں مذائقہ کیا تھا؟ جبکہ اس کے تینوں بچے ہفتہ ہفتہ تو اس کی شکل بھی نہ دیکھتے تھے۔ وہ خود ان کے کمرے میں جاتا تو پڑھائی کا بہانہ کر کے مصروف ہو جاتے۔ باپ کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسلم خاموش ہو گیا۔ اس کی دونوں بھابیاں وقتاً فوقتاً اس سے پوچھ چکی تھیں کہ اگر وہ نیلم کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند ہے تو وہ جا کر اس کا رشتہ مانگ لے، کیونکہ نیلم کی عدت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور جوان بھی تھی، زیادہ عمر کی معلوم بھی نہ ہوتی تھی، مگر اسلم صاحب اپنے بچوں کے دل پر پیر رکھ کر اپنی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھابھیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس کی دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ وہ جو اسلم صاحب کی ذمہ داریوں سے عاجز آ چکی تھی، منہ بنا کر رہ گئیں، اور انہوں نے جو 1-2 کام جو اسلم کے کیا کرتی تھی، اس سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسلم کا بڑا بیٹا اس روز کالج سے نکلا تو اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ کیا بات ہے، آج تم جلدی چھٹی لے کر گھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے دوست سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولا، دراصل آج میری امی کا نکاح ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا، اسلم کے بیٹے کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ امی کا نکاح، یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو اس کا دوست مسکرا کر بولا، کیوں، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ جب ہماری شادی ہو سکتی ہے تو ہمارے والدین کی کیوں نہیں؟ میرے ابو کا انتقال تو ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔
امی نے اپنی پوری زندگی ہم لوگوں کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ انہوں نے تنہا اتنی لمبی عمر کاٹی، لیکن اب ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے ہیں۔ ہمیں پڑھنا ہے، بیرون ملک جانا ہے، اپنی اپنی شادیاں کرنی ہیں، لیکن ایسے میں میری ماں کو کس بات کی سزا ملے کہ وہ تنہا زندگی گزارے؟ اس لیے ہم سارے بچوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے ان کی دوسری شادی کروا دیں۔ ہمارے خاندان میں ایک نیک انسان کا رشتہ موجود تھا، اس لیے آج ہم ان کا نکاح کروا رہے ہیں۔ دوسری شادی کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا دل لگا رہے گا اور ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی۔ اسلم کا بیٹا حیرانی سے اپنے دوست کی شکل دیکھ رہا تھا، جو مطمئن انداز میں بائک پر کک مارتا اپنے گھر کی جانب چلا گیا تھا۔ اسلم کے بیٹے کو یوں لگا جیسے وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ وہ کس قدر لالچی اور خود غرض بن گیا تھا، اسے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر تنہائی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ لان میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر آسمان کو تکتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ چائے پینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اسلم کے بیٹے کو یاد نہیں تھا کب اس کے باپ کے لیے اس نے کپڑے استری کیے ہوں یا کوئی اسپیشل کھانا پکایا ہو، بلکہ پچھلے کئی برسوں سے اس نے تو اس سے سالگرہ پر مبارکباد تک نہیں دی تھی۔ اس سے شرمندگی سی ہونے لگی۔ چھوٹا بھائی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے بھی یہی تاثرات تھے۔ دونوں بھائی گھر واپس آئے۔ میں آج بابا سے بات کروں گا، اگر وہ نیلم آنٹی کو پسند کرتے ہیں تو اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری شادی کر لیں۔ ہم لوگوں کو ان کی دوسری شادی سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم تو ویسے بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو سمجھایا تو وہ بھی سر ہلانے لگا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے انہیں غیر معمولی سناٹے کا احساس ہوا۔ دروازہ کھول کر جب وقت پر وہ اندر داخل ہوئے، سامنے لان میں جو منظر انہیں نظر آیا ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ لان میں کرسی پر اسلم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں بھی شاید انہیں گرمی نہیں لگ رہی تھی یا پھر انہیں احساس ہی نہ تھا۔ انہوں نے قمیض اور رنگ کی پہن رکھی تھی اور شلوار کا رنگ دوسرا تھا۔ سلوٹیں دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اسلم کے بیٹے کو دل کو کچھ ہوا۔ اماں کی زندگی میں تو ان کے باپ کا یہ حلیہ کبھی نہ رہا تھا۔ اسلم یوں سر کو ہلا رہا تھا جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ اس کے دونوں بیٹے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسلم سرگوشیوں میں اپنے آپ سے خود کلامی کر رہا تھا۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، 2 گھڑی مجھ سے بات کر لے۔ دکان میں گاہک آتے جاتے رہتے ہیں تو دل لگا رہتا ہے، لیکن گھر آتا ہوں تو دیواریں مجھے کھانے لگتی ہیں۔ اس زندگی سے تو اچھا ہے میں وقت سے ہی مر جاتا۔ اسلم کی بات پر اس کے بیٹوں کا دل چھلنی ہو گیا۔ باپ کی حالت انہوں نے خود ہی کی تھی۔ وہ ایک دم دونوں سامنے آئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے آپ کو ان خوشیوں سے محروم رکھا جن کا حق تو آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوسری شادی کا آپ کو حق ہے اور ہم آپ کو اس سے منع نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اسلم کے دونوں بچے اس کے ہاتھ تھامے رو رہے تھے۔ اندر سے اسلم کی بیٹی بھی باہر نکل آئی تھی۔ وہ یوں بھی کم گو تھی، لیکن دونوں بھائیوں کو باپ سے معافی مانگتے دیکھ کر وہ بھی اسلم کے ساتھ لپٹ گئی۔ اسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ تنہائی نے اسے اندر سے بری طرح سے توڑ دیا تھا، لیکن اس کے بچوں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے باپ کی تنہائی کا علاج ضرور کریں گے۔ اگلے ہی روز اسلم کی دونوں بھابیاں اس کا رشتہ لے کر نیلم کے گھر چلی گئی تھیں۔ نیلم کی ماں تو حیران ہی رہ گئی۔ اسلم کے جوان بچے بھی ساتھ آئے تھے اور باپ کا رشتہ مانگتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ نیلم کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ خود نیلم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ نے اسلم کے بچوں کی صورت میں سے پلے پلے جوان بچے دے دیے تھے۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک سادہ سی تقریب میں اسلم اور نیلم کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جوان بچے ان کے آس پاس خوشی سے پھر رہے تھے۔ اسلم کے چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی اور طمانینت دیکھ کر اس کے دونوں بیٹے مسکرا رہے تھے۔ ساتھی کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، اور اگر عمر کے کسی حصے میں ماں باپ میں کوئی اکیلا ہو جائے تو اس کی تنہائی کو دور کرنا اولاد ہی کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اسلم کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ گھر میں ایک دفعہ پھر وہی پرانی رونق لوٹ آئی تھی۔ اسلم نیلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ نے ایک دفعہ پھر اسے ایک نیک ساتھی سے عطا کیا ہے، اب کی بار وہ دل سے اپنے ساتھی کی قدر کرے گا۔